ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موضوع ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ مانگنے والے سے مراد وہ ہے جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہو اور حیا کی وجہ سے سوال بھی نہ کرے۔ اس آیت سے پرہیزگاروں کی 4 صفات معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ان کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، وہ ہر قسم کے فقیر کو دیتے ہیں چاہے اسے پہچانتے ہوں یا نہیں۔ نمبر 3، ان کا دینا سائل کے مانگنے پر موقوف نہیں، وہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور تلاش کر کے ان مساکین کو بھی دیتے ہیں جو حیا اور شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکیں۔ نمبر 4، وہ فقیروں کو دے کر ان پر اپنا احسان نہیں جتاتے بلکہ اپنی کمائی میں ان کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مال قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی زمین میں پہاڑ، دریا، درخت، پھل اور نباتات وغیرہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذاتوں میں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں،
اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائب بات موجود ہیں جن میں غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اے کافروں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش نازل کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور آخرت کا وہ ثواب و عذاب بھی آسمان میں لکھا ہوا ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔